اللہ کے یہاں سنت کو مٹانے والے مجرمین میں شامل کر دیا جائے گا۔ سنت کا احیاء یہ نہیں ہے کہ ہاں جیسا موقع ہو ویسا کر لو، وہ تو بیچارے بہروبیے ہوتے ہیں، وہ تو بہروبیے جانتے ہو، بہروبیے جانتے ہو؟ بہروبیے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شکل اپنی لباس بدلتے رہتے ہیں، اپنا روپ بدلتے رہتے ہیں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ایسا کر لو۔ منافقین کا نفاق کیا تھا؟ منافقین کا نفاق کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ جب کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے رنگ میں رہتے تھے، اور ایمان والوں کے ساتھ آتے تھے تو ان کے رنگ میں رہتے تھے۔ سارا نفاق کا خلاصہ یہی ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے عمل کرو، موقع محل کے اعتبار سے عمل کرو، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو۔ سنت کا احیاء یہ نہیں ہے، سنت کا احیاء یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں سنت پر عمل کر لیں۔ سنت کا احیاء یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خانقاہ میں، کسی ذکر کی مجلس میں، اللہ والوں کی محفل میں، جماعت میں نکل کر سنت پر عمل کر لیں۔ یہ سنت کا احیاء نہیں ہے، یہ سنت کا احیاء نہیں ہے۔ سنت کا احیاء اسے کہتے ہیں کہ آپ سارا ماحول مخالف ہے، سارا ماحول مخالف ہے، آپ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کریں، یہ سنت کا احیاء ہے۔ اس لیے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر، ایک سنت پر عمل کرنے پر نہیں کہا، ایک سنت پر عمل کرنے پر نہیں کہا، بلکہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ شہادت 2 میدان جہاد میں ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کر کون شہید ہو، موٹی سی بات ہے۔ ایک سنت کے احیاء پر کہا، ایک سنت کے عمل پر نہیں۔ احیاء کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو وہاں آپ اس سنت کے احیاء کریں۔ احیاء کہتے ہیں ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرنا، ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرنا، یہ سنت کے احیاء۔ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا کہ دین کی نصرت کیا ہے، دین کی نصرت کیا ہے۔ قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے، دین کی نصرت صرف دعوت اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن، حدیث، صحابہ کے واقعات، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، ورنہ شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا تمہارے کہ صرف دعوت دین کی نصرت نہیں ہے، اور بھی بہت شکلیں ہیں دین کی نصرت کی۔ کتنی آسان بات ہے، بجائے اس زمانے کی رواجی شکلوں کو دیکھنے کے اس پر غور کر لو کہ دور صحابہ میں دین کی نصرت اور دین کی نصرت کس طرح کی جاتی تھی، تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر صحابہ کے دور کو نہیں سوچو گے، موجودہ دور کو دیکھ کر چلو گے تو 100 اشکال پیدا ہوں گے اس بات پر، اس بات پر 100 اشکال پیدا ہوں گے۔ اور اگر صحابہ کے دور کو سامنے رکھ لو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کی نصرت کسے کہا ہے اور دین کی نصرت کیسے کی ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ فرما رہے کہ دونوں کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آیا، یہ بتا دیجیے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو،
اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو یہ تو بات میں آئے گی نہیں کہ ظالم کی مال سے مدد کرو، کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت اور اللہ تعالی کی طرف سے مسلمان کے حق میں سارے باطل نظام کے خلاف اللہ کی مدد کے اترنے کے لیے سب سے بنیادی شرط دعوت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کھول کر کہہ دیا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، باطل کے خلاف اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دور صحابہ میں باطل کے خلاف اللہ کی نصرت اور حق پر مسلمان کے قدموں کے جمنے کے کیا واقعات ہیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک خط، ایک کتاب لکھ کر بھیجی جائے روم والوں کو کہ بھئی دیکھو اسلام یہ ہے، دیکھو بھئی اسلام یہ ہے، اسے پڑھ لو، پڑھ کے جو آدمی عمل کرے کرے، جو نہ کرے وہ جانے اس کی آخرت۔ جی ہاں، جیسے اس زمانے کا دستور ہے، سارا اسلام کتابوں میں اور سارا علم آلات اور ذرائع میں اور دین کی باتیں مختلف چینلوں پر ڈال دو اور کہہ دو ساری دنیا سے کہ بھئی یہ اسلام ہے، جسے اسلام قبول کرنا ہے کرے، اور جسے نہیں کرنا بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانے۔ یہ اللہ اکبر، یہ سوچ نبوت اور نبی اور صحابہ کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ مدینے سے اسلام کہیں لکھ کر نہیں بھیجا گیا، آپ نے چند بادشاہوں کو دعوت دی، چند بادشاہوں کو دعوت دی، جس کے لیے چند خطوط آپ نے لکھے، چند خطوط لکھے، لیکن وہ خط بھی آپ نے ڈاک سے نہیں بھیجا، اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، لیکن آپ نے ان کو دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا، دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ آپ دیکھ لیں گے قرآن، حدیث اور صحابہ کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے جب بھی باطل کے خلاف مدد نازل کی اور جب بھی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، وہ صرف اور صرف نقل و حرکت اور خود جا کر دعوت دینے پر مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جب کوئی حق کی طرف خود جا کر دعوت دیتا ہے اور باطل مقابلے پر آ جاتا ہے ان کے، تو اللہ تعالیٰ خود باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں شرط یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ جماعت کے ساتھ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہاں ایک صحابی ہیں اس جماعت میں، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، آپ نصرانی ہو جائیے۔ تو کہا نہیں، میں تو دین ہی چھوڑوں گا اپنا، اس لیے کہ جو شخص ابھی دین کا داعی ہوتا ہے نا، وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور جب مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اپنا اسلام ظاہر کرنے سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں دعوت چھوڑ کر، ایک اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرنے سے
شرم آنے لگتی ہے، اور دوسرے اسلام کے فرائض کو کھل کر عمل کرنے سے، اسلام کے فرائض پر کھل کر عمل کرنے سے آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ ہم جگہ نماز پڑھنے لگے عصر کی، ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے لگے، ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے لگے۔ ایک ساتھ نے کہا اوہو آپ کو خبر نہیں، قانون آ گیا، قانون کہ ادھر ادھر کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے مسجدوں کے۔ میں نے کہا کیوں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ ساری زمین سجدہ ہے، اور تم پچھلی قوموں کی طرح، پچھلی امتوں کی طرح کہنے لگو کہ نماز مسجد میں پڑھو۔ ہم سفر میں تھے کیونکہ اللہ تو یہ فرما رہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت ہے یہ کہ زکوٰۃ اس امت کے لیے حلال کر دی گئی۔ پچھلی امتوں کی زکوٰۃ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ غنائم جو مال کفار و مشرکین سے بطور غنیمت کے ملتا تھا وہ سارا جمع کر دیا جاتا تھا ایک جگہ، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارا مال غنیمت کھا جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مال جمع کر دیا گیا لیکن آگ نہیں آئی۔ نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں سے کچھ چرایا ہے، کچھ خیانت کی ہے، اس لیے آگ آ نہیں رہی، اللہ تعالیٰ مال قبول نہیں کر رہے۔ کہا کہ تمہیں خیانت ہے، جس نے خیانت کی اس نے چھپا لیا، آ گئی نا سامنے، اور وہ آگ بھی نہ آ گئی۔ نبی نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا آدمی آئے اور مجھ سے میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے۔ ایک ایک آیا، ایک ایک آیا، ایک آدمی آیا، اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، خیانت اس نے کی تھی۔ تو پھر وہ سونا لے کر آیا انڈے کے برابر، وہ سونا اس نے خیانت مال غنیمت سے لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا، مال غنیمت پورا ہو گیا، آگ آئی کھا گئی اس کو۔ یہ پہلے دستور تھا سارے نبیوں کے زمانے میں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کا مال، وہ بھی آسمان سے آگ آتی تھی، زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ساری قومیں اپنے اپنے معبد میں اور اپنے اپنی عبادتگاہوں میں عبادت کرتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت کی ہے کہ غنائم اس کے لیے حلال کر دیے، اور ساری دنیا کی زمین کو اللہ تعالی نے اس امت کے لیے سجدگاہ بنا دیا۔ اس امت کے لیے سنو تو صحیح، ساری زمین سجدگاہ ہے۔ میرا یہ قانون یہ ہے کہ آپ مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا مسجد تو یہاں سے دور ہے، وہاں جائیں گے نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ تمہارا یہ کہنا کہ قانون یہ ہے، ہمیں قانون کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو چکا، اب تمہارے دل میں قانون کا تاثر ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ نماز یہاں نہ پڑھو، کل کہیں گے یہاں نہ پڑھو۔ جی ہاں، جو مسلمان ایک کھانا کھانے کی سنت کو بھی قانون کی وجہ سے اگر چھوڑ دے کہ بھائی سنتی تو ہے، اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے، کوئی قانون ہم سے نماز چھڑوا نہیں رہا، قانون کوئی زکات سے تو چھڑوا نہیں رہا، قانون کہیں حج سے تو روک نہیں رہا، جو فرائض ہیں ان پر عمل ہو جانا کافی ہے، قانون یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سنت پر عمل نہ کرو۔ تو ایک سنت کو اگر قانون کی وجہ سے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے، ایک سنت کو قانون کی وجہ سے چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ایک سنت کو بھی قانون کی رعایت میں چھوڑ دے، اس نے پورے اسلام کو چھوڑ دیا، اس نے پورے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے احکام کو موقع محل کے اعتبار سے چھانٹ کر اس میں سے چند اعمال کر لیے جائیں۔ اسلام تو
ایک مکمل طریقہ زندگی کا نام ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ اسلام کے احکام میں یوں فرق ہے، یہ کر لو یہ چھوڑ دو، جیسا موقع ہو ایسا کر لو. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے یہاں نہ پڑھو. کیوں؟ کہنے کا جی وہ قانون یہ ہے. ابھی مصلی بچھانے کی راستے میں کوشش ہی کر رہے تھے، سڑک پر، سڑک کے کنارے، اندر سے ایک آدمی نکل کے آیا. کہنے جی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. کہنے کا یہاں مٹی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، غبار اڑے گا، دھوپ ہو رہی ہے، میرے گھر میں آ جاؤ نا اندر، یہاں پڑھ لو. اندر گئے، اندر گئے، او ہو غیر مسلم کا گھر، غیر مسلم کا گھر. ہم نے پوچھا اس سے قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ یہ قبلہ ادھر ہے. سجدے کہنے کا بھائی تم ذرا قبلہ نکال کے دیکھ لو، یہ تو بیچارہ غیر مسلم ہے، اس سے کہنے کا کیا اعتبار؟ سادی کہنے کی نہیں جی ادھر ہے. تو اگر جی کہ نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے آدمی، میں بتا رہا ہوں قبلہ اس طرف. قطب نما نکال کے دیکھا تو جدھر وہ غیر مسلم کہہ رہا تھا قبلے کو، ادھر ہی قبلہ نکلا. کر لو نماز، نماز یہاں پڑھو. گھر کے آگے صحن تھا، بڑی اچھی جگہ تھی، صاف ستھری. ہائے ہائے، بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت اسلام کو لے کر مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے کی وجہ سے غیروں میں اسلام کا رعب ڈالے ہوئے تھے. مسلمان نے اپنے سارے رعب کو جو ختم کیا ہے وہ صرف دین کی دعوت کو لے کر پھرنا چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل گیا. اب تو ایسے احمق اور جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسے حالات اور ذرائع ہوں جس سے اسلام پھیل جائے. پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. ورنہ الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنے سے انکار کرنا اس کی تو منافق بھی ہمت نہیں کرتا تھا. منافق بھی اس کی ہمت نہیں کرتا. وہ جھوٹا عذر تو کر دیا کرتا تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا. کیا جھوٹا عذر تو کر دے، انکار نہیں کر سکتا تھا. خروج سے انکار کر دے، اللہ کے راستے کے خروج سے انکار کر دے، منافق کی مجال نہیں تھی. کیونکہ دو چیزوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا، دعوت پر اور عبادت پر. اس لیے منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے. دوسرے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو سمجھتے تھے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہم مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں کیے جائیں گے. تو چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں، چاہتے یہ تھے منافقین چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں. یہ چاہتے تھے منافقین کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں. مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جانے کے لیے وہ اللہ کے راستے کے خروج کو بھی اہم سمجھتے تھے. البتہ عذر کرتے تھے تاکہ مسلمان یہ کہیں بھائی یہ ایک مجبوری آ گئی ہے، گھر میں کچھ ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے نکلنے سے، اس لیے نہیں نکل رہے ہیں ورنہ نکلنا چاہتے ہیں. منافقین کہا بھی کرتے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے نکلنا آپ کے ساتھ لیکن فلاں عذر پیش آ گیا، فلاں پریشانی آ گئی. ہاں اس طرح کہتے تھے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ خروج سے انکار کر رہے ہیں، خروج سے انکار کر رہے ہیں.
میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں مسلمان کھو چکا ہے، ایک غیبی نصرتیں اور ایک اپنے نیبر استقامت. یہ دو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں دعوت سے چھوڑ